السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آج میں بیٹھا ہوا تھا تو میں کافی گہری سوچ میں تھا، اور میں نے کہا اس پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں سے ڈسکس کیا جائے۔ جیسے کہ ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات و واقعات پاکستان میں چل رہے ہیں، جیسے ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا، اور سب کو پتہ ہے کہ جنہوں نے کروایا، جنہوں نے اس کو اس ملک سے نکلنے پر مجبور کیا، جو دبئی گیا دبئی ان سے برداشت نہیں ہوا، پھر کینیا میں اس کو کینیا میں مروا دیا گیا، کتنا تشدد اس کے اوپر کیا گیا۔ یہ تو ایک رداد چل رہی ہے، جو کہ انہوں نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا، اس کے علاوہ انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھی خط لکھا، اور پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے آگے پرائم منسٹر کو بھی کہا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ جیسے کہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو قتل ہوا وہ مریم نواز کی خواہش کے اوپر ہوا ہے، مریم نواز شریف اور شہباز شریف کی خواہش کے اوپر ہوا ہے۔ اور اب جیسے سید تسنیم حیدر شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا، جو کہ مسلم لیگ نون کے اسپوک پرسن ہے یو کے میں، انہوں نے بھی بتا دیا کہ یہ میرے سامنے انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی، اور عمران کو بھی وہ ماننا چاہ رہے تھے۔ لیکن اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو سید تسنیم حیدر شاہ صاحب کا بھی جو کریکٹر ہے وہ اتنا کوئی صاف نہیں ہے، وہ بھی داغدار ہے، وہ بھی قتل کے مقدمات میں پاکستان سے بھاگے ہیں۔ جو میں نے سنا اس میں انہوں نے 17 قتل کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کے 17 قتل کیے ہیں، اس کے بعد وہ یو کے چلے گئے تھے۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ جو بیان دیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے، کیا کہتے ہیں، ناصر بٹ صاحب نے، نواز شریف وغیرہ نے اور ان کی فیملی نے، کہ جی ہم تو تسنیم حیدر کو جانتے نہیں ہیں۔ اب تو بہت زیادہ ویڈیوز آ گئی ہیں، پکچرز آ گئی ہیں، جن میں یہ کھرا ثبوت ہے کہ انہوں نے جو ہے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی میٹنگ تو ہوئی ہوگی، جو وہ اس اسنا میں انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ تسنیم حیدر کو سب سے بہتر جو اسٹیپ اٹھانا چاہیے وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنی سیفٹی کو کنفرم کریں، اس کے بعد جا کے یو کے میں جو پولیس ہے اس کے ساتھ رابطہ کریں، تاکہ کیفر کردار تک پہنچ سکیں۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے جی، جیسے اب ساری دنیا میں یہ خبر چل رہی ہے کہ جی محترم جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور وہ ریٹائر ہو کے تو دیکھیں کہاں جاتے ہیں، بیلجیم جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اب جو نئے آرمی چیف لگائے ہیں وہ جنرل عاصم منیر لگائے ہیں، اور جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں وہ سید شمشاد صاحب ہیں۔ اب فوج کا جتنا امیج دیکھیں، میں پاکستان پوری لائف پاکستان میں رہے ہیں، اور ہم ڈائی ہارڈ لور ہیں آرمی کے، اور میں نے بہت پاکستانی دیکھے جو کہ بہت ڈائی ہارڈ لور ہیں پاکستان آرمی کے، ایون دے وان ڈائی فار آرمی ایز ویل۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں جا رہے ہوتے تھے، اگر کوئی کنوائے کو بھی قافلہ گزر رہا ہوتا تھا فوجیوں کا، تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے، ہم سلوگنس کرتے تھے آرمی کے لیے۔ لیکن ابھی جو میں ریسنٹ پاکستان چکر میرا لگا، اور جو میں نے حالات و واقعات دیکھے ہیں، وہی ایک عوام ہے، اس کے اندر ایک فوج کے لیے نفرت سی پائی جاتی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ اب اس میں بھی آپ اگر عوام کو کنسیڈر کریں تو یہاں پہ بھی پاکستان میں 3 طرح کی پبلک ہے، ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک لوور کلاس ہے۔ اگر آپ مڈل کلاس اور لوور کلاس کو کنسیڈر کریں تو دے آلویز گیو رسپیکٹ ٹو آرمی، وہی آرمی کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ ایلیٹ کلاس کو جائیں پوچھنا، وہ تو آرمی کو اپنی جوتوں کی نوک کے اوپر نہیں رکھتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے چوکی دار ہیں، یہ ہمارے سیکورٹی گارڈ ہیں۔ میں ایک دفعہ پاکستان میں کام کر رہا تھا، تو وہاں پر ایک بڑے ایلیٹ کلاس سے ریلیٹڈ ایک بندہ آیا، اس نے کوئی چیز پرچیز کی، اور وہاں پر کوئی بحث ہوگی، تو آگے مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ جو میری چیزیں میری گاڑی میں چھوڑ کے آؤ۔ میں نے کہا دیٹس نان آف مائی جاب، میں کہا آپ پیمنٹ کریں، آپ خود اٹھوائیں اور جائیں۔ تو پھر بتانے لگ گئے کہ میری جو گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں 4 کروڑ روپے کی ہے، جتنا تمہارا کہ بزنس ہے میں سارا خرید لوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کرتے کرتے وہ آرمی کی طرف آ گئے، تو یہ ان کے الفاظ تھے کہ آرمی والے جو ہیں وہ جسٹ لائک اے سیکورٹی گارڈ، وہ پیسے لے رہے ہیں، انہوں نے سیکورٹی کرنی ہے، ان کی یہ سوچ ہے۔ لیکن اگر آپ جائیں مڈل کلاس میں اور لوور کلاس میں، وہ صحیح لوگ جو ہیں پاکستان کی عوام، وہ ڈائی ہارڈ لور ہیں، وہ پاکستان آرمی کے لیے۔
لیکن اب ایک اور جو مسئلہ مسائل یہاں پر چل رہا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اب اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، جو پہلے انہوں نے جو کچھ شہباز گل کے ساتھ کیا ہے، پھر انہوں نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا کیا ہے، ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ جو اینکر ہمارے فاروقی صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہے، صابر شاکر یہاں سے بھاگ کے چلے گئے ہیں، ارشاد بھٹی باہر چلے گئے ہیں، اس کے علاوہ حمید بھٹی صاحب جو ہیں وہ بھی ٹربل میں ہیں. لیکن میں نے کبھی پاکستان میں ایسے حالات میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھے ہیں کہ کبھی میڈیا پہ آ کے کسی نے کہا ہوگا جی ہمیں تو ننگا کر کے مار رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بہت ایکسٹریم ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کسی کی نظروں میں گرا اس کو ننگا کر دیا جائے، اوپر سے ننگا کر کے آپ مارنا شروع کر دیں. کس وجہ سے ننگا کر کے مار رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے ننگا کر کے مار رہے ہیں کہ وہ کویشچن کر رہے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ آرمی کے جو جنرلز ہیں، جو آرمی کے وہ دے آر ناٹ ابو دا لا. وہ 21ویں 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے. اگر آپ دیکھیں جیسے جسٹس عیسیٰ صاحب جو ہے ان کے جب یہ انکم ٹیکسی رپورٹس باہر آئی تھیں FBI سے، اور ابھی تک جنہوں نے رپورٹیں نکالی تھیں ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے. جنہوں نے باجوہ صاحب کی رپورٹس نکالی ہیں وہ تو 3 دن میں یا 2 دن میں گرفتار بھی ہو گئے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو جو چیف جسٹس صاحب ہے اس کا عہدہ وہ جو ایک جنرل سے بہت اوپر ہوتا ہے. لیکن میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں صرف آرمی کا ڈنڈا چلتا ہے. ٹھیک ہے، ہم آرمی سے بہت لو کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. میں تو اپنی پوری پاکستان آرمی سے بہت پیار کرتا ہوں. دیکھیں، ہم ادارے کے اوپر نہیں انگلی اٹھا رہے، ہم ادارے کو نہیں کہہ رہے کہ ادارہ غلط ہے. لیکن اگر ادارے میں اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے اور اگر کوئی کر رہا ہے تو پلیز آپ اس کو ریکٹیفائی تو کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں اگر کسی کو ننگا کر کے مار رہے ہیں اور اتنی زیادہ ٹربل کریٹ ہوئی ہے، چاہے اگر باجوہ صاحب بھی ہیں، اگر آپ باجوہ صاحب اگر آپ بھی ہیں، آپ بھی کسی کے بھائی ہیں، آپ بھی کسی کے باپ ہیں، آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، آپ بھی کسی کے سسر ہیں، کسی کے داماد ہیں، کوئی آپ کا بھی سسر ہے، آپ کے بھی ریلیشنز ہیں. تو میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب میری آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس کو بھی کنسیڈر کریں. اگر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اگر تو آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر آپ کی مرضی کے بغیر، میرا نہیں خیال کہ ہو رہا، آپ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے تو آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے، آپ کو اسٹیپ لینا چاہیے. لیکن ابھی تو اب آپ کے پاس 1 دن رہ گیا ہے ریٹائرمنٹ میں، بلکہ 2 دن رہ گئے ہیں. اگر پھر بھی آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پاکستانی عوام آپ کا بڑا تھینکفل ہوگی. اور اب جیسے کہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف آ رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف سر شمشاد صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ PMLA سے نہیں آئے. تو یہ میں تو کہوں گا کہ اپنا ایک امیج کریٹ کریں، عوام میں جائیں، اور عوام جو ہے وہ پاکستان میں یعنی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ آرمی کو بہت لائک کرتی ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے آپ لوگوں کو آرمی کا جو ایک امیج ہے اس کو دوبارہ ریسٹور کرنا پڑے گا، ادروائز حالات بہت خراب ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.